فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اسلامی سال کے اعتبار سے 7ویں مہینہ رجب المرجب کا آخری دن ہے اور 8واں مہینہ جو شعبان المعظم کا شروع ہونے جا رہا ہے اس کا آغاز کل سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے آغاز میں ایک دعا فرمایا کرتے تھے. جیسے ہی رجب المرجب کا چاند نظر آ جاتا، رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو آپ علیہ السلام ایک دعا فرماتے اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا، جس کے اندر آپ نے رجب اور شعبان کے اندر برکت کی طلب کی ہے، برکت کی استدعا کی ہے اور رمضان المبارک تک پہنچنے کی درخواست کی ہے. اسلامی سال کے اعتبار سے ان تینوں مہینوں کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو یہ بالترتیب مہینہ رجب، شعبان اور رمضان، یہ ایسا لگتا ہے کہ رجب کا شعبان سے، شعبان کا رجب سے اور ان دونوں کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق اور ربط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں جو عاجزی ہے، جو انکساری ہے، آپ کے دعا کے اندر جو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر مانگنے کی کیفیت ہے، ظاہر ہے کہ وہ دعا رد نہیں ہو سکتی. یوں تو کسی بھی نبی کی دعا رد نہیں کی جاتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تینوں مہینوں کے اندر برکت عام عطا فرمائی اور اس مہینے کی خصوصیت اور فضیلت اور اہمیت کو واضح فرمایا. جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو آمد رمضان کے شوق و ذوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و ریاضت میں اضافہ فرما دیتے
حتیٰ کہ آپ روزے رکھ کر روزے رکھنے کی مشق کرنے لگتے۔ شعبان المبارک، شعبان المعظم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کر دیتے تاکہ یہ پریکٹس اور مشق ہو جائے کہ آنے والے مہینہ، جس مہینے کے اندر ہمیں اللہ کے ایک فریضے کو ادا کرنا ہے، اس کی مشق ہو جائے اور اس مشق کی وجہ سے ہم بالکل حساس بشاش ہو کر اس کا استقبال کریں، اس روزے کو رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مانگی ہوئی دعا اور آپ کے عمل اور انداز سے پتہ چلتا ہے کہ رجب انتظار رمضان کا مہینہ ہے، شعبان اہتمام رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو رجب کے آغاز میں آپ نے مانگی ہے، وہ کس طرح سے قبولیت کو پہنچی اور شرف قبولیت اللہ نے کس طرح اسے بخشا ہے۔ دیکھیے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رجب کے مہینے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور آپ کو معراج نصیب ہوئی۔ گویا کہ رجب کے اندر جو آپ نے برکت کی دعا مانگی، ظاہر ہے کہ وہ برکت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایت کے مطابق جب رجب کے اندر معراج نصیب ہوئی تو گویا آپ کی دعا سامنے ہے کہ قبولیت کو پہنچ چکی ہے۔ اور پھر شعبان المعظم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک شب برات رکھ کر کے اس امت محمدیہ کی بخشش عام کا ذریعہ بنا دیا، اور پھر رمضان المبارک میں دعا اس طرح قبول ہوئی کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے علم و عرفان اور رشد و ہدایت کا خزانہ قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ لیکن غور یہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دعا مانگتے تھے تو اس کا پس منظر ہوتا تھا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا تھا۔ دیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے وہ کن حالات میں دعا مانگی ہے، اور وہ اوقات کیا تھے، اور وہ آپ کی سچویشن اور پوزیشن کیا تھی جس وقت اللہ رب العزت سے آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ سبھی حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بڑی ہی کٹھن زندگی گزری۔ مکی زندگی میں جتنی تکلیفوں اور مشکلوں اور مصائبوں کو جھیلنا پڑا، فیس کرنا پڑا، سامنا کرنا پڑا، میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ جب آپ نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو وہ خون کے رشتہ دار دشمن ہو جاتے ہیں۔ جو کل تک آپ پر جان نچھاور کرتے تھے، جو کل تک آپ پر جان نثار کرتے تھے، آج وہ جان کے دشمن بن چکے ہیں، وہ خون کے پیاسے بن چکے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب یہ چچا ہیں، لیکن سارے رشتے ٹوٹ گئے اور اپنے بیگانے ہو گئے۔ یہی نہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا جھنڈا بلند فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑا مونس و غمخوار ہوتا ہے، سب سے بڑا مربی ہوتا ہے، وہ والدین ہوتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی سچی، حقیقی اور فطری محبت سے محروم تھے۔ اس حالت میں آپ دعوت و تبلیغ کے مشن کو لے کر، نبوت اور رسالت کے کام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ اسی سال، جس سال آپ کو معراج ہوئی ہے، ایک اور بڑا حادثہ پیش آیا کہ آپ کے خاندان سے دو بڑے بزرگ جن کی رفاقت، جن کی معاونت اور جن کی ڈھارس آپ کے لیے بہت کچھ ثابت ہوتی تھی، آپ کو تسلی ملتی تھی، ان بڑی دو شخصیت کا انتقال ہو جاتا ہے، جس میں سے ایک ابو طالب جو آپ کی پرورش کر رہے تھے، آپ کو اپنے جان سے زیادہ چاہتے تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر کیا تھا، وہ کفار مکہ جو کل تک کے صرف مخالفانہ رویہ اختیار کرتے تھے، ان کے انتقال ہونے کے بعد جارحانہ رویہ اختیار کر لیا۔
اور پھر چند ہی دنوں کے بعد آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تسلی دینے والی شخصیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، جو ابتدائی دور میں دین کی دعوت و ترویج کے لیے ساتھ ہی نہیں دیا بلکہ ہر موقع پر رفاقت کا وہ بے مثال اور وہ بے نظیر ثبوت پیش کیا کہ دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کے پیش نہیں کر سکتی ہے۔ ایسی بیوی بن کر دکھلائی کہ ہر مصیبت میں، ہر مشقت میں اور ہر آفت و پریشانی کی گھڑیوں میں وہ ساتھ دی اور رفاقت کا مظاہرہ فرمایا اور ڈھارس بندھائی۔ ان دونوں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر ہر طرف سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانا شروع کیا، لیکن اللہ نے اٹھانا شروع کیا۔ کفار مکہ نے دبانا شروع کیا اور اللہ نے آپ کو اٹھانا شروع کیا، اور اتنا اٹھایا کہ عرش عظیم تک پہنچا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انہی دکھوں اور مصیبتوں، تکلیفوں سے گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک بڑی تسلی کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک بڑے سہارے کی ضرورت تھی، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن میں کسی طرح آپ کو قدم میں ڈگمگاہٹ پیدا نہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی لیے اللہ نے وہ عروج بخشا، اللہ نے وہ معراج عطا فرمائی کہ اپنے پاس بلا لیا۔ معراج کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ سنتے ہیں کہ معراج کے معنی اصل میں ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے آتا ہے انتہائی عروج کے، بلندی کے، پانا، حاصل کرنا، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں معراج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات سے ہو کر کے اللہ کے پاس گئے ہیں، اس نقشے کو اور اس منظر کو اور اس پورے حالات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کہتے ہیں، کیونکہ معراج کا جو لغوی معنی ہے وہ تمام انبیاء کرام کو عطا کی گئی۔ معراج ہر ایک نبی کی ہوئی ہے، کسی کو زمین پر معراج ہوئی، کسی کو کنویں میں معراج ہوئی، کسی کو آرے کے نیچے معراج ہوئی، کسی کو ماں کی گود میں معراج ہوئی، کسی کو کشتی میں معراج ہوئی، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں معراج ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عرش عظیم پر ہوئی ہے۔ یہ معراج سب سے بڑا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے تسلی دی گئی۔ یہ معجزہ جو نبیوں کو ملتا ہے، یہ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یہ ہے کہ نبی کا وہ فعل جو عقل انسانی کو حیران کر دے۔ انسانی عقل، انسانی شعور، انسانی عادت سے پرے کی چیز ہوتی ہے، اسے خرق عادت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا مشاہدہ ہے کہ پہاڑ زمین چلتے نہیں، پہاڑ ہلتے نہیں، پتھر بولتے نہیں، دریا رکتے نہیں، نہ مادرزاد نہ بینا دیکھتے نہیں۔ اس طرح سے یہ ہمارا مشاہدہ ہے، لیکن اگر کوئی نبی کے حکم سے کوئی پتھر بولنے لگے، چاند کے ٹکڑے ہونے لگے، یا پھر جو ہے دریا رک جائے، اسی طرح سے درخت چلنے لگے، زمین حرکت کرنے لگے، یہ سارے جو نظارے ہمیں آتے ہیں وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہماری فطرت، ہماری عقل سے پرے کی چیز ہوتی ہے، اور وہ چیزیں انسان کے بس کی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ کسی بھی نبی کے اپنی کوشش اور جد و جہد کا ثمرہ اور نتیجہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ معجزہ بھی اللہ کے حکم اور حکمت کے تابع ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی انبیاء کرام کو معجزہ ملے، یہ معجزہ یہ کسی بھی نبی کے جد و جہد اور ان کی محنت کا ثمرہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی حکمت اور حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ اگر نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا معجزہ ملا، اور معجزہ ملنے کے بعد اگر ہم
کہیں کہ کتاب کے تعلق سے کہ تمام انبیاء کرام کو کتاب ملی، تمام انبیاء کرام کو صحیفے ملے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی وہ تو ازلی ابدی معجزہ ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام کو جو کتابیں اور صحیفے ملے وہ سارے کے سارے اپنی حالت میں اب باقی نہیں ہے، سب کے سبوں کے اندر کیا ہے تحریف ہو گئی اور رد و بدل کر دیا ان کی قوم نے، ان نبیوں کی قوم نے، ان نبیوں کی امتیوں نے، ان نبیوں کے ماننے والے نے۔ لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عطا کی گئی اور اس کو ازلی اور ابدی معجزہ بنا کر عطا کیا گیا تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے کر کہا کہ اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس طرح سے اس کو سینوں میں محفوظ کر دیں گے کہ ہزار لاکھوں نسخوں کو اگر جلا کر کے نعوذ باللہ اور اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ کر نہیں سکتے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں معجزہ کے اعتبار سے بھی کیا ہے افضل ہیں۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، اور اگر مان لیا جائے کہ ہر ایک انبیاء کو، ہر ایک نبی کو ایک ایک معجزہ عطا کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ تو ایک ایک اگر مان لیں گے تو 1,24,000 خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نفس نبی کی بات کریں گے تو لا نفرق بین احد من رسلی، ہم نبیوں کے درمیان، رسولوں کے درمیان فرق نہیں کریں گے، کیونکہ نفس نبی ہونے میں سب برابر ہیں۔ لیکن جب عظمت و شان کی بات آئے گی، عظمت و شوکت کی بات آئے گی، رفعت و بلندی کی بات آئے گی، کمالات و محاسن کی بات آئے گی تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کا اعلان کریں گے کہ ہمارے نبی سب نبیوں سے افضل ہیں، ہمارے نبی سب نبیوں سے بہتر ہیں، کیونکہ اللہ نے خود اپنے نبی کو بہتر بنایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہی نہیں، جس طرح سے معجزہ اعلیٰ اسی طرح سے آپ کی سیرت و صورت بھی اعلیٰ، آپ کی کتاب قرآن مجید بھی اعلیٰ، آپ کی امت بھی اعلیٰ، اور آپ کی رسالت بھی اعلیٰ، آپ کی نبوت بھی اعلیٰ، آپ کی ہر چیز اعلیٰ اللہ نے بنائی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم غور کریں کہ ہم ایک ایسے نبی کی امت ہیں کہ جس نبی کو اعلیٰ بنایا تو اس نبی کی امت کو بھی اللہ نے اعلیٰ بنایا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ نے نبی کو اپنے ساتھ شامل کیا تو نبی نے اپنی امت کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص تحفہ مانگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خاص تحفہ کیا ملا؟ کہا کہ نبی، اے میرے محبوب، آپ کے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام کو میں نے اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ ہم اذان میں، اقامت میں، تحیات میں جہاں دیکھیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے حبیب کا نام آتا ہے تو حبیب نے اس امت کے لیے اتنا رویا کہ یہ رونا ختم نہیں ہوگا، میدان حشر میں بھی سجدے میں ہوں گے، اور ایک ایک ایمان والا جب تک وہ جنت میں نہیں پہنچ جائے گا اس وقت تک کہ امتی امتی کا نعرہ لگائیں گے، اور جب سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے اے میرے حبیب اب نہیں ہے کوئی باقی، اب تو سر اٹھائیے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب سر اٹھائیں گے سجدے سے۔ وہ نبی جو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جان چھڑکیں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ نبی کی ہر سنت پر ہم عمل کریں، نبی کی ہر سنت کو ہم اختیار کریں، اور نبی کو جو نماز جیسی عظیم تحفہ عنایت کی گئی معراج کے اندر، جس معراج کے حوالے سے میں آج بات کر رہا تھا، اس عظیم تحفہ کو ہم تحفہ سمجھ کر قبول کریں اور اس کی ہم عظمت اپنے سینے کے اندر اتاریں، اور 5 وقت کی جو نماز ہمیں 50 وقت کے ثواب کے ساتھ عطا کیے گئے ہیں میرے محترم، اس کو ہم قائم کریں تو ہمارا رسول ہم سے خوش ہوں گے اور ہمارے لیے
جو دنیا اور آخرت میں وہ کرنے والے ہیں اس کا حق ہم بھی ادا کر پائیں گے۔ اگر ہم نے ان کی سنت کو چھوڑ دیا، ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، ان کے اسوہ کو چھوڑ دیا، ان کے لائے ہوئے دین کو اگنور کر دیا، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نام کے ہم امتی ہیں، نام کے ہم ایمان والے اور مسلمان تو ہوں گے، لیکن جو تقاضا ہے، جو ایمانی تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوگا، پھر ہمارے لیے نہ جانے کیا فیصلہ ہوگا۔ لیکن ہم اس خوش فہمی میں ہمیشہ نہ رہیں کہ چلو جب نبی تو سب کو نکال ہی لے گا تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تلاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں بھائی، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، وہ بھی ہم کریں گے، اور ان کا جو کام ہوگا وہ کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے کام کو پس پشت ڈال کر کے اور صرف نبی کی اس بخشش کے اوپر تکیہ کر لیں، بھروسہ کر لیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے تقریر کے خلاصہ صرف اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مشقت کے ساتھ اس دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کے مشن کو پھیلائے اور اس طریقے کو ہم تک پہنچائے اور اللہ کے احکام ہم تک پہنچائے، اس طریقے اور اس راستے کو ہم اختیار کریں اور اپنے اللہ اور رسول کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ وہ وقت آئے تو وَادْخُلِي فِي جنتی کا مژدہ ہمیں بھی سننے کو ملے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے اور اس اعلان کا اور اس مژدہ کا ہم بھی کیا ہے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ سنتوں سے فارغ نہیں ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائے۔